آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر گہرائی سے بات کرنے جا رہی ہے جو بہت حساس بھی ہے اور بے حد اہم بھی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا مودودی کی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت کے وہ حصے ہیں جن میں وہ اپنی تحقیق پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد آج کسی نئی بحث کو چھیڑنا نہیں بلکہ اس بحث کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور یعنی خلافت راشدہ سے بادشاہت کی طرف تبدیلی کے اسباب پر بات کرنا آخر ضروری کیوں ہے، اور جب ہم صحابہ کرام جیسی محترم شخصیات کے فیصلوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل، اور دیکھیں مصنف کی دفاع کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ تاریخ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ یہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور انٹرنیٹ کی بدولت تو اب ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ صحیح۔ تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم یعنی مسلمان خود اس تاریخ کا ایک متوازن اور مدلل تجزیہ پیش نہیں کریں گے تو اس خلا کو کوئی اور پر کرے گا۔ بالکل، وہ لوگ پر کریں گے جن کا مقصد شاید تاریخ کو سمجھنا نہیں بلکہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آج ہم اسی فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ مصنف نے اس تاریخی تبدیلی خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں کیا دلائل دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مصنف نے یقیناً اس پر بہت تنقید کا سامنا کیا ہوگا کہ اس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلتا ہے۔ وہ اس کا کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ ان کا جواب بہت عملی اور صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اب لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف علماء کی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یونیورسٹیوں میں ایم اے سیاسیات کے پرچوں میں باقاعدہ سوال آ رہا ہے کہ خلافت ملوکیت میں کیسے اور کیوں تبدیل ہوئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ان سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں، کیا وہ ان کے جوابات مستشرقین سے لیں؟ یا اسلام مخالف مصنفین سے جن کا نقطہ نظر اکثر متعصبانہ ہوتا ہے؟ بالکل، یا پھر ہم خود انہیں ایک تحقیقی اور متوازن جواب فراہم کریں۔ مصنف کے نزدیک اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنا آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے، جو مسئلے کا حل نہیں۔ یعنی یہ ماضی کو کریدنا نہیں بلکہ حال میں اٹھنے والے سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہیں پر سب سے حساس معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی شخصیات کا۔ ایک بہت عام اعتراض یہ ہے کہ اس قسم کی بحث سے صحابہ پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ مصنف اس نازک مسئلے سے کیسے نمٹتے ہیں؟ یہ واقعی اس بحث کا سب سے نازک پہلو ہے، اور مصنف اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ الصحابہ کلہم عدول یعنی تمام صحابہ عادل ہیں کہ عقیدے کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمام صحابہ معصوم عن الخطا تھے، یعنی ان سے کبھی کوئی غلطی یا بشری کمزوری سرزد ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات نقل کرنے کے معاملے میں کبھی جان بوجھ کر ارادتاً کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ دین پہنچانے کے معاملے میں وہ 100% قابل اعتماد ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت اہم فرق ہے۔ یعنی اگر میں اسے سادہ لفظوں میں سمجھوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک صحابی یہ کہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو اس بات پر ہم آنکھ بند کر کے یقین کریں گے۔ بالکل۔ لیکن جب وہ کوئی سیاسی یا ذاتی فیصلہ کریں تو اس میں انسانی اجتہاد کی غلطی کا امکان موجود ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مصنف اسی بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت معاذ اسلمی کی مثال دیتے ہیں۔ ان سے زنا جیسا کبیرہ گناہ سرزد ہوا جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا اور ان پر شرعی حد بھی قائم کی گئی۔ جی۔ لیکن اس گناہ کے باوجود محدثین نے ان کی بیان کردہ روایات کو قبول کیا ہے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ عدالت صحابہ کا تعلق ان کی روایت کی سچائی سے ہے، ان کے ذاتی اعمال کی معصومیت سے نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور نطقہ بھی ہے جسے مصنف رد کرتے ہیں، وہ نظریہ کہ ہمیں تاریخ میں صرف وہی روایات قبول کرنی چاہیے جو صحابہ کی شان کے مطابق ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اطلاق کتنا ممکن ہے؟ مصنف کے مطابق یہ اصول نہ تو محدثین نے کبھی اپنایا، نہ فقہاء نے، اور نہ ہی مورخین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو ہمیں حدیث و تاریخ کی کتابوں سے بہت سے مستند واقعات کا انکار کرنا پڑے گا۔ مثلاً؟ جیسے واقعہ افق، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی اور کچھ صحابہ بھی اس کا شکار ہوئے۔
یا ازواج مطہرات کا نفقے کے لیے حضور سے اصرار کرنے کا واقعہ، اور جنگ جمل اور صفین؟ اور سب سے بڑھ کر جنگ جمل اور جنگ صفین، جن میں صحابہ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے، ان سب کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ واقعات بظاہر ان کی شان کے خلاف نظر آتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے غلطی کا سرزد ہو جانا ان کی مجموعی بزرگی اور عظمت کو ختم نہیں کر دیتا۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو اپنی پسند کے مطابق ایڈٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کر رہے بلکہ اپنی خواہشات پر مبنی ایک کہانی گڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس فریم ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نیک نیت اور محترم شخصیات سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، مصنف اس اصول کا اطلاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہاں مصنف بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کی نیت، ان کے اخلاص یا تقوی پر ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے۔ وہ ان کے فیصلوں کو بدنیتی کا نتیجہ نہیں بلکہ اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا فیصلہ جو نیک نیتی سے کیا گیا مگر اس کے نتائج ویسے نہیں نکلے جیسے سوچے گئے تھے، اور اس نے عوام میں بے چینی پیدا کی۔ آئیے اس کو مزید کھولتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ عام طور پر سب سے پہلا اعتراض ان پر اقربا پروری، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بڑے عہدے دینے کا کیا کیا جاتا ہے۔ مصنف اس الزام کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ مصنف کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک سمجھا، جس کا حکم قرآن اور سنت میں بار بار آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ذاتی نیکی اور خاندانی محبت کا تقاضا تھا۔ لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ صلہ رحمی کا تعلق ایک شخص کی ذاتی حیثیت اور اس کے ذاتی مال سے ہوتا ہے، نہ کہ خلافت کے عوامی منصب اور بیت المال سے۔ بالکل، جو پوری امت کی امانت ہے۔ وہ اس پالیسی کا موازنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طرز عمل سے کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں غیر معمولی سختی اور احتیاط برتی، تاکہ کسی قسم کے شک و شبہ کی ادنا سی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ جی، لیکن کوئی یہ دلیل بھی تو دے سکتا ہے کہ ایک حاکم ان لوگوں پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، یعنی اپنے خاندان والوں پر۔ یہ ایک عملی سیاسی حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا مصنف اس پہلو پر بات کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن مصنف کا فوکس خلافت راشدہ کی اسپرٹ یا روح پر ہے۔ ان کے مطابق پہلے دو خلفاء نے جو معیار قائم کیا تھا وہ صرف انصاف کرنا نہیں تھا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے جان بوجھ کر خود کو اور اپنے خاندان کو کسی بھی قسم کے فائدے سے دور رکھا تاکہ عوام کا اعتماد غیر متزلزل رہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان کی پالیسی، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی نیت ہو، اس قائم شدہ معیار سے ایک واضح انحراف تھا، اور اسی چیز نے لوگوں کو تنقید کا موقع فراہم کیا۔ اور یہ کوئی ایک دو تقرریاں نہیں تھیں، یہاں آ کر تو تصویر بالکل واضح ہونے لگتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جزیرۃ العرب سے باہر تمام بڑی اسلامی صوبوں مصر، شام، کوفہ، بصرہ کے گورنر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو طاقت کا ایک بہت بڑا ارتکاز ہے۔ جی، اور مصنف اس میں ایک اور تہہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جنہیں اصطلاح میں طلقاء کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ انہیں نبی اکرم کی صحبت اور تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ان صحابہ کے نسبت بہت کم ملا تھا جو شروع سے اسلام کے ساتھ تھے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بہترین منتظم، فوجی ماہر اور گورنر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ امت کی دینی اور اخلاقی قیادت کے لیے اس طرح موزوں نہیں تھے جس طرح سابقون الاولون صحابہ تھے۔ اس پالیسی نے آہستہ آہستہ حکومت کے کردار کو دینی قیادت سے انتظامی حکومت کی طرف منتقل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو گورنرشپ کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حساس معاملہ تو بیت المال یعنی عوامی خزانے کا ہے۔ اس پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، مصنف ان پر کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ یہاں بھی مصنف کی منطق وہی ہے۔ وہ بدنیتی یا خیانت کا الزام نہیں لگاتے،
وہ امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے بڑے بڑے عطیات دیتے تھے۔ اچھا۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو ان کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ کی حیثیت سے بیت المال میں ان کا جو حصہ بنتا ہے، جسے پچھلے 2 خلیفہ نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا تھا، وہ اسے لے کر اپنے عزیزوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یعنی وہ اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے نزدیک یہ شرعاً ناجائز نہیں تھا؟ مصنف کے نزدیک یہ شرعاً شاید ناجائز یا خیانت نہ ہو، لیکن سیاسی تدبیر کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ پالیسی تھی جس نے عوام کو بدگمان ہونے کا بھرپور موقع دیا۔ یعنی ایک بار پھر مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غیر قانونی تھا، بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، ایک ایسی پالیسی جو عوام کی نظر میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور اس نے اس احتیاط کے معیار کو توڑ دیا جو ان سے پہلے قائم کیا گیا تھا۔ بالکل، مصنف اخلاقی غلطی اور سیاسی حکمت عملی کی غلطی میں واضح فرق کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تمام معلومات، یہ سارے واقعات آخر ہمیں ملے کہاں سے؟ مصنف نے یہ سب کچھ جن تاریخی کتابوں سے لیا ہے، جیسے ابن جریر، طبری، ابن سعد یا ابن کثیر، ان کی اپنی حیثیت پر بھی بہت بحث ہوتی ہے۔ ناقدین اکثر مصنف کے ذرائع پر ہی حملہ کرتے ہیں، وہ اپنے ماخذ کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ یہ کلیدی نقطہ ہے اور مصنف اس کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ان مورخین پر شیعہ ہونے کے الزام کو مستند حوالوں سے رد کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے سنی علماء جیسے امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی کے اقوال پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ان مورخین کو ثقہ یعنی قابل اعتماد قرار دیا۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان مورخین کو اہل سنت کے اماموں نے ہمیشہ معتبر مانا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم ایک اصول ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ تاریخ کو پرکھنے کے لیے وہ انتہائی سخت اصول استعمال نہیں کر سکتے جو حدیث کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسماء الرجال کا علم۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ان دونوں علوم کی نوعیت کا فرق ہے۔ دیکھیں، حدیث سے دین کے عقائد، عبادات اور حلال و حرام کے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے اس کے راویوں کا ہر لحاظ سے بے داغ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو معیار ہے وہ قریب قریب مطلق ہے، لیکن تاریخ کا مقصد واقعات کے تسلسل کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کا بیان ہوتا ہے۔ تو پھر تو مصنف کا استدلال ہے کہ اگر آپ حدیث کی جانچ پڑتال کے اصولوں کو تاریخ کی ہر روایت پر لاگو کرنا شروع کر دیں تو اسلامی تاریخ کا 90% حصہ ناقابل اعتبار ٹھہرے گا۔ ہمیں جنگوں کی تفصیلات، انتظامی فیصلوں اور معاشرتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ واو، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر علم کا سچائی تک پہنچنے کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی آلے سے ہر چیز نہیں ناپ سکتی۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق میں قاضی ابو بکر ابن العربی اور امام ابن تیمیہ جیسے بزرگ علماء کی کتابوں پر انحصار کیوں نہیں کیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی کتابیں ایک خاص مقصد کے تحت لکھی تھیں، یعنی شیعوں کے الزامات کا جواب دینا۔ اچھا، تو ان کی حیثیت ایک وکیل صفائی کی سی ہو گئی؟ جی، نہ کہ ایک غیر جانبدار محرخ کی۔ ایک وکیل کا کام اپنے موکل کا دفاع کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ کمزور باتوں کو نظر انداز ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جبکہ ایک مورخ کا کام واقعات کو ویسے ہی پیش کرنا ہوتا ہے جیسے وہ ہوئے تھے۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ وہ ایک محرخ کی حیثیت سے تحقیق کر رہے تھے، نہ کہ کسی کے دفاع میں۔ یعنی مصنف کا کہنا ہے کہ ایک گروہ کا کام تھا واقعات کو ریکارڈ کرنا جیسے وہ ہوئے، جبکہ دوسرے گروہ کا کام تھا ایک مخصوص نقطۂ نظر کا دفاع کرنا، اور ایک مورخ کے لیے پہلی قسم کے ذرائع زیادہ اہم ہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑیں تو مصنف کا مرکزی پیغام یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا سامنا ایمانداری اور تنقیدی شعور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مقصد کسی کی مذمت کرنا یا ان کی توہین کرنا نہیں، بلکہ ان اسباب اور عوامل کو سمجھنا ہے جن کی وجہ سے ایک مثالی نظام حکومت بتدریج ایک مختلف شکل اختیار کر گیا۔ بالکل،
اور یہ سمجھنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات نیک نیتی پر مبنی فیصلے بھی سیاسی تدبیر کی غلطی کی وجہ سے بڑے منفی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جسے مصنف بار بار واضح کرتے ہیں۔ اخلاقی غلطی اور سیاسی حکمت عملی کی غلطی دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک شخص اخلاقی طور پر بلند پایا ہو سکتا ہے لیکن سیاسی طور پر غلط فیصلے کر سکتا ہے، اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سامعین کے لیے ایک آفی سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ مصنف کا استدلال ہے کہ ان تاریخی مسائل پر پردہ ڈالنا انہیں کھلے عام زیر بحث لانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب لوگ ان واقعات کو دوسرے غیر معتبر ذرائع سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان پر بات کرنے سے گھبراتے ہیں، تو وہ ہمارے بزرگوں کی ان خوبیوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ایک بسیط تر سوال کو جنم دیتا ہے: علم یا تاریخ کے کسی بھی شعبے میں پیچیدہ اور حقیقی انسانوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے بے عیب ہیروز تخلیق کرنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا اس کوشش میں ہم تاریخ سے ملنے والے حقیقی اسباب کو ہی نہیں کھو دیتے؟ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم، بلکہ میں کہوں گا ایک انتہائی حساس دور پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ وہ وقت ہے جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی خلافت کا آخری دور چل رہا تھا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد حالات ایک دم بدل گئے۔ ہاں، حضرت علی کے انتخاب کے بعد جو پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی، آج ہم اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر مبنی ایک تجزیہ ہے۔ صحیح، اور وہ تجزیہ خود بھی تو کلاسیکی مورخین جیسے طبری، ابن کثیر اور ابن خلدون کے کام پر انحصار کرتا ہے۔ جی، تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہوگی کہ اسلام میں جو پہلا بڑا داخلی انتشار ہوا، جسے فتنہ کہتے ہیں، اس کے اصل اسباب کیا تھے؟ اور یہ بھی کہ ایک منتخب خلافت کا نظام ان ذرائع کے مطابق کیسے موروثی بادشاہت کی طرف مڑ گیا۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں اس تجزیے کا سب سے پہلا اور دلچسپ نقطہ ہی یہی ہے کہ یہ اس عام خیال کو مسترد کرتا ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ بھی ہوا وہ بس چند لوگوں کی سازش تھی۔ اچھا، جی، یہ مواد کہتا ہے کہ اگر ہم اسے صرف ایک سازشی تھیوری سمجھ لیں تو ہم اصل وجوہات تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پھر اصل وجوہات کیا تھیں؟ اس کے مطابق بے چینی کی جڑیں اس وقت کی پالیسیوں کے اندر موجود تھیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ بڑے بڑے صحابہ بھی ان پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ پالیسیز کون سی تھیں جن پر اعتراض ہو رہا تھا؟ کوئی ایک بنیادی مسئلہ تھا؟ بنیادی طور پر دو بڑے اعتراضات تھے۔ پہلا اور سب سے بڑا اعتراض تھا اہم سرکاری عہدوں پر تقرریاں، یعنی گورنر وغیرہ۔ جی، خاص طور پر بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو بڑے صوبوں کا گورنر بنانا۔ جیسے شام میں حضرت معاویہ تو تھے ہی، پھر مصر میں عبداللہ بن سعد کی تقرری ہوئی، اور اسی دوران کچھ بڑے صحابہ کو عہدوں سے ہٹایا بھی گیا تھا۔ بالکل۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید قابلیت کے بجائے خاندانی تعلقات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دو بڑے اعتراضات تھے، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا اعتراض تھا بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے استعمال پر۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں ایک سختی تھی کہ یہ قوم کی امانت ہے۔ جی، وہ سختی اب نہیں برتی جا رہی، اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا عنصر تھا مروان بن الحکم کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ وہ تو خلیفہ کے کاتب تھے، لیکن الزام یہ تھا کہ وہ خلیفہ کی مرضی کے بغیر ہی بہت سے فیصلے کر رہے تھے۔ مواد میں ابن سعد کا ایک بیان ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت سے کام جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کا حکم وہ خود نہیں دیتے، بلکہ مروان ان سے پوچھے بغیر ہی کر ڈالتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر اس وقت کے بڑے صحابہ جیسے حضرت علی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ خاموش رہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت علی نے اس معاملے میں براہ راست حضرت عثمان سے بات کی۔ اچھا، اس مواد میں ان دونوں کے درمیان ہوئی ایک بہت اہم گفتگو کا ذکر ہے۔ حضرت علی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت عمر بھی گورنر مقرر کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ اگر ان کے خلاف ذرا سی بھی شکایت پہنچتی تو وہ ان کا سخت ترین احتساب کرتے تھے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ جی، حضرت علی کے الفاظ میں
آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا۔ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ جیسی شخصیات، ان کا کیا موقف تھا؟ وہ بھی ان پالیسیوں سے خوش نہیں تھیں اور ان پر تنقید بھی کرتی تھیں، لیکن یہاں ایک بہت نازک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہ مواد واضح کرتا ہے کہ پالیسیوں سے اختلاف ایک چیز ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خلیفہ کے خلاف کوئی مسلح بغاوت ہو یا نوبت قتل تک پہنچ جائے۔ ہرگز نہیں۔ تبری نے حضرت طلحہ اور زبیر کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب انہیں قتل کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، ہمارا یہ خیال ہرگز نہ تھا کہ وہ قتل کر ڈالے جائیں گے، مگر بے وقوف لوگ بردبار لوگوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ یعنی وہ اصلاح چاہتے تھے، خاتمہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہاں سے صورتحال واقعی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ شہید ہو چکے ہیں، دارالخلافہ مدینہ میں مکمل افراتفری ہے اور باغی گروہ کا شہر پر کنٹرول ہے۔ ایک پاور ویکیوم ہے۔ جی، ایسے بحران میں نئے خلیفے کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ناممکن سی صورتحال لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی غیر معمولی اور مشکل صورتحال تھی، لیکن ان ہنگامہ خیز حالات کے باوجود یہ تجزیہ حضرت علی کی خلافت کو مکمل طور پر جائز قرار دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ دلیل یہ ہے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں خلافت کے لیے ان سے زیادہ موزوں، قابل اور افضل کوئی اور شخص موجود ہی نہیں تھا۔ اور اس کا ثبوت کے طور پر حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہونے والے مشورے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جب 6 افراد کی کمیٹی بنی تھی تو آخر میں انتخاب صرف حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان ہی رہ گیا تھا۔ صحیح۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب مدینہ میں عام رائے معلوم کی تو فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو آپ دونوں حضرات کے برابر کسی اور شخص کو سمجھتا ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کی اہلیت پہلے سے ہی تسلیم شدہ تھی۔ لیکن بہت سے اہم لوگوں نے تو فوراً بیعت نہیں کی تھی۔ کیا اس سے خلافت کے جواز پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس مواد میں سنی فقہا، خاص طور پر احناف کا موقف تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ان کے مطابق خلافت کے قائم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ امت کا ہر فرد یا ہر بڑا آدمی اس پر متفق ہو۔ اگر اہل حل و عقد، ایک منٹ، یہ اہل حل و عقد یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو بار بار آتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ اسلامی سیاسی فکر کی ایک کلیدی اصطلاح ہے۔ اہل حل و عقد کا مطلب ہے وہ لوگ جو معاملات کو کھولنے اور باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے بااثر لوگ؟ جی، بااثر اور نمائندہ لوگ، بڑے قبائل کے سردار، جید صحابہ، فوجی کمانڈر، یعنی وہ لوگ جن کی رائے سے فرق پڑتا ہے اور عوام ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو فقہا کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ کلیدی لوگ کسی اہل شخص کو خلیفہ مان لیں اور اس کی بیعت کر لیں تو خلافت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی سب کا متفق ہونا ضروری نہیں؟ نہیں، ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ نے خلیفہ کے انتخاب اور بیعت کے معاملے میں اجماع کو کبھی شرط نہیں سمجھا ہے، لہٰذا چند لوگوں کا بیعت نہ کرنا خلافت کو ناجائز نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، اگر خلافت کا جواز موجود تھا تو پھر اتنا بڑا اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ خاص طور پر قصاص کا مطالبہ، یہ تو ایک جائز شرعی مطالبہ لگتا ہے۔ بالکل۔ تو مواد اس پیچیدگی کو کیسے بیان کرتا ہے کہ ایک جائز خلیفہ ایک جائز مطالبے کو فوراً پورا کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ سب سے پیچیدہ نکتہ ہے، مطالبہ بالکل جائز تھا، لیکن حضرت علی کو جس صورتحال کا سامنا تھا وہ غیر معمولی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قاتل کوئی 1-2 افراد نہیں تھے جنہیں پکڑ کر سزا دے دی جاتی، وہ ایک منظم، مسلح اور طاقتور باغی گروہ تھا جس کا نہ صرف مدینہ پر عملی طور پر کنٹرول تھا بلکہ مصر اور عراق میں بھی ان کی بڑی حمایت موجود تھی۔ وہ محض قاتل نہیں تھے بلکہ وہ اپنی بغاوت کے جواز میں مذہبی تعویلیں بھی پیش کر رہے تھے۔ تو عملی طور پر ان کے خلاف کارروائی کرنا کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے پہلے ریاست کا کنٹرول مستحکم کرنا ضروری تھا۔ اور وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ کیسے ہوتا؟ ایک طرف بصرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر کی قیادت میں ایک لشکر جمع ہو رہا تھا اور دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ ایک بہت بڑی فوجی قوت کے ساتھ بیعت سے انکار کر رہے تھے۔ تو یہ تو کئی محاذ کھل جاتے۔ جی، ایسے میں اگر حضرت علی مدینہ کے اندر موجود ان باغیوں کے خلاف ایک تیسرا محاذ کھول دیتے تو یہ سیاسی اور فوجی طور پر خودکشی کے مترادف ہوتا۔ صحیح۔
اس مواد میں فقہا کی رائے نقل کی گئی ہے کہ ایسے باغیوں پر اسی وقت ہاتھ ڈالنا چاہیے جب ان کا زور ٹوٹ جائے اور امام کو یہ اطمینان ہو کہ دوبارہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا، اور حضرت علی کو ایسی کوئی صورتحال حاصل نہ تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پر کنٹرول حاصل کرنے اور باغیوں سے نمٹنے کے بیچ ایک بہت نازک توازن قائم کرنا تھا۔ بالکل، اور اسی کشمکش کے دوران دو بڑے فوجی تصادم ہوئے جن کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ کیا جاتا ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جی، اور یہ مواد حضرت علی کے مخالفین کے اقدام کو بغاوت قرار دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں فرمایا تھا کہ افسوس تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور حضرت عمار تو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ جی، وہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ اس لیے احناف اور دیگر سنی علماء کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک یہ حدیث فیصلہ کن ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کے مخالفین کا گروہ باغی تھا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی نیت خراب تھی؟ وہ تو قصاص کا ہی مطالبہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، نیتوں کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن یہ تجزیہ ان کے اقدام کے نتائج پر بات کرتا ہے۔ اور نتائج کیا تھے؟ ان کے مطالبے کی وجہ سے مرکزی حکومت کمزور ہوئی اور ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہوئی جس نے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ایک قائم شدہ خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھانا، چاہے نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اسلامی قانون میں بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ کیا وہ امن کی ایک مخلصانہ کوشش تھی؟ ان ذرائع کی روشنی میں ایسا نہیں لگتا، وہ ایک جنگی چال تھی۔ جنگی چال؟ جی، ابن جریر اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے کہ یہ تجویز حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ کو دی تھی، اور انہوں نے اس کی مصلحت یہ بیان کی تھی کہ اس کا نتیجہ دو میں سے ایک ہوگا، یا تو اس سے حضرت علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے لشکر میں بہت سے قاری اور عبادت گزار لوگ تھے جو قرآن کا نام سن کر لڑنے سے انکار کر دیں گے، یا اگر وہ سب اسے مان بھی گئے تو کچھ مدت کے لیے جنگ ٹل جائے گی۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا؟ بالکل، اس کا مقصد حقیقی معنوں میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرانا نہیں بلکہ جنگی پانسا پلٹنا تھا۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا بحران لگتا ہے۔ جب ہم ان تمام واقعات، قتل، اختلاف، خانہ جنگی، سیاسی چالوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ مواد اس کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ یہی اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان تنازعات نے اسلامی طرز حکومت کی روح کو گہری چوٹ پہنچائی۔ یعنی وہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل گیا؟ ہاں، وہ نظام جو اہلیت، عوامی رائے اور مشاورت پر مبنی تھا، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ کمزور پڑ گیا اور اس کی جگہ موروثی بادشاہت یعنی ملوکیت نے لینی شروع کر دی۔ اس مواد میں اس حدیث کا بھی حوالہ ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی، اور تاریخی طور پر حضرت علی کی شہادت اسی 30ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ یہ ایک علامتی تبدیلی تھی۔ جی، تو اس تبدیلی میں وہ فیصلہ کن لمحہ کون سا تھا؟ وہ کون سا ایک قدم تھا جس نے خلافت کے تصور کو بادشاہت میں بدل دیا؟ اس تجزیے کے مطابق وہ فیصلہ کن قدم تھا حضرت معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنا۔ یہ تو اسلامی تاریخ میں ایک بالکل نئی چیز تھی۔ جی، اس سے پہلے خلفاء کا انتخاب کسی نہ کسی شکل میں مشاورت سے ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، حضرت عثمان اور حضرت علی کا انتخاب بھی اہل حل و عقد نے کیا، لیکن اپنے بیٹے کو نامزد کر کے حکومت کو ایک خاندانی وراثت بنا دینا، یہ خلافت کے بنیادی اصول کے خلاف تھا۔ بالکل، لیکن اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایسا امت کو ایک اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ مواد اس دلیل کو بھی پرکھتا ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر ان کا مقصد واقعی امت کو انتشار سے بچانا تھا
تو اس کا ایک اور راستہ بھی موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی باقی بچ جانے والے بزرگ صحابہ اور مسلمانوں کے نمائندہ لوگوں سے مشاورت کے ذریعے کسی غیر جانبدار اور قابل شخص کو آئندہ خلیفہ نامزد کروا دیتے۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو چنا۔ جی، اور پھر اس کے لیے بیعت لینے کے لیے دباؤ اور لالچ جیسے طریقے استعمال کرنا، اس نے خلافت کے اس تصور کو ختم کر دیا جو منہاج نبوت یعنی نبوی طریقے پر قائم تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں حضرت عثمان کے خلاف بے چینی کے ٹھوس سیاسی اور انتظامی اسباب تھے۔ یہ محض سازش نہیں تھی۔ صحیح۔ حضرت علی کی خلافت جائز اصولوں پر قائم ہوئی، لیکن انہیں تاریخ کے مشکل ترین حالات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے وہ قصاص کے مطالبے کو فوری طور پر پورا نہ کر سکے۔ جی بالکل۔ اور ان تمام خانہ جنگیوں اور تنازعات کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت کا جمہوری اور شورائی ادارہ کمزور ہو گیا اور اس کی جگہ شخصی اور موروثی بادشاہت کی بنیاد پڑ گئی۔ بالکل، اور یہ مواد ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت بنیادی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اصول، قانون اور مشاورت پر مبنی نظام حکومت کو محض طاقت، جبر اور وراثت پر مبنی نظام سے الگ کرتی ہیں؟ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی بڑا سیاسی بحران آتا ہے تو ان دونوں نظاموں کے درمیان کی یہ لائن کتنی نازک اور کمزور ثابت ہو سکتی ہے۔